بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناروے سے قیادت ٹی وی کے حالات حاضرہ کے پروگرام اوسلو ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شریف گوندل. اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں تجزیہ کار سید سبطین شاہ. سید سبطین شاہ کا تعلق صحافت سے ہے. انہوں نے گزشتہ 2.5 اشروں میں ملکی اور غیر ملکی خبرساں اداروں کے ساتھ بحیثیت صحافی اور تجزیہ کار کے کام کیا ہے. اس وقت یہ بین الاقوامی تعلقات پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ان کی تحقیق کا موضوع مذہبی انتہا پسندی، قومی اور عالمی سلامتی ہے. آج کے پروگرام میں ہم ان سے دہشت گردی پر گفتگو کریں گے. خاص طور پر ہماری گفتگو بیلجیم کے دارالحکومت میں حالیہ واقعات پر ہوگی. میں سبطین شاہ صاحب کو آج کے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں. بہت شکریہ سر. شاہ صاحب، انتہا پسندی اور دہشت گردی نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. یہ دہشت گردی یا انتہا پسندی کیا چیز ہے؟ آپ ہمیں اس کے متعلق تھوڑا سا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام اوسلو ٹاک میں دعوت دی. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اوسلو سے حالات حاضرہ کا پروگرام شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. جہاں تک آپ کا سوال ہے انتہا پسندی اور دہشت گردی، آج کی دنیا کا بہت ہی اہم موضوع ہے. اب انتہا پسندی اور دہشت گردی کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ واقعات کا ذکر بھی میں کروں گا جی. لیکن تعریف اس کی کیا ہے، انتہا پسندی کیا ہے اور اس کے بعد دہشت گردی کیا ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا. جی. سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انتہا پسندی کیا ہے. انتہا پسندی کا تعلق کسی خاص مذہب سے نہیں ہے، جی. کسی خاص طبقے سے نہیں ہے، جی. یعنی کسی ایک گروپ کا یا افراد کا وائلنٹ بیہیویئر، جی. تشدد پر مبنی رویہ دوسروں کے حوالے سے جب ہوتا ہے جی. کہ ایسے جذبات جو نفرت پر مبنی ہوتے ہیں، جی. دوسرے مذاہب کے حوالے سے، دوسرے گروپوں کے حوالے سے، دوسری کمیونٹیز کے حوالے سے، دوسرے فرقوں کے حوالے سے، جی. تو وہ انتہا پسندی ہوتی ہے. اور انتہا پسندی جب عملی شکل اختیار کرتی ہے، جب کوئی شخص انتہا پسندی کی بنیاد پر یا انتہا پسندانہ بنیاد پر دوسرے لوگوں کے خلاف، دوسرے مذاہب کے خلاف کارروائی کرتا ہے، مارتا ہے یا زخمی کرتا ہے، تو وہ دہشت گردی ہوتی ہے. تو آج کی دنیا میں ایک دہشت گردی گزشتہ چند عصروں سے بڑی تیزی سے پھیلی ہے اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. یہ اس وقت پوری عالمی سلامتی کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے. جی. جی جناب. شاہ صاحب، ہمیں آپ یہ بتائیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے عوامل کیا ہیں؟ اس کے عوامل کو سمجھنے کے لیے تقریباً 2.5-3 اشرے پیچھے چلے جائیں. جو آج کی انتہا پسندی یا دہشت گردی ہے، تقریباً 2.5-3 اشرے پہلے یا تھوڑا سا اور اس سے پہلے، یہ جو زمانہ ہے یہ پوسٹ کولڈ وار ہے. کولڈ وار ختم ہونے کے تھوڑا عرصہ پہلے چل جائے، افغانستان کی جنگ اس اپنے دور کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ جس جنگ کے لیے، یعنی وہ جنگ تھی سوویت یونین کے خلاف، بہت سارے ممالک سے مسلمان مجاہدین جمع کیے گئے. اب ان کو 2 طرح کی تربیت دی. ایک تربیت جسمانی دی، دوسری تربیت دی فکری.
جنگ ختم ہو گئی, رشیا وہاں سے چلا گیا, لیکن وہ جو مجاہدین جو دو طرح سے تربیت یافتہ تھے وہ وہاں پر رہ گئے اپنی اس فکری تربیت اور جسمانی تربیت کے ساتھ. اب ان کے پاس اسلحہ بھی ہے اور وہ ایک فکر سے مسلح ہیں, ذہنی طور پر بے روزگار بھی ہیں, ان کے پاس کوئی اور پیشہ نہیں ہے, یہی پیشہ ہے کہ جنگ کرنی ہے, اور فکر بھی ہے کہ دشمن کو مارنا ہے. اب وہ افغانستان کی جنگ ختم ہوئی, لیکن ان لوگوں کے وجود کی وجہ سے اندرونی خانہ لڑائی شروع ہو گئی. پھر 9/11 کا واقعہ ہو گیا جس نے دنیا کی صورتحال بدل دی کہ وہ جو افغانستان کے اندر جنگ تھی نہ صرف پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں ٹرانسفر ہوئی, بلکہ اس سے پہلے بہت کم واقعات ہوتے تھے خودکش دھماکوں کے, وہ رونما ہونا شروع ہو گیا, حتیٰ کہ لوگوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا گیا. اور وہ جو ٹرائبل ایریاز جو پاکستان کے تھے یا افغانستان کے, وہاں پر دوسری دنیا کے ممالک سے بھی لوگ آنا شروع ہو گئے تربیت حاصل کرنے کے لیے. اب گزشتہ چند سالوں کے دوران جب سے عرب سپرنگ شروع ہوئی ہے تو بہت سارے جو فائٹرز تھے, انتہا پسند تھے, یہ دہشت گرد تھے, وہ شفٹ ہوئے سیریا کی طرف. وہاں سے افغانستان سے پاکستان سے نہ صرف وہ شفٹ ہوئے بلکہ جو یورپی ممالک میں رہنے والے لوگ تھے انہوں نے ٹریول کیا سیریا کی طرف, وہاں سے تربیت حاصل کی. اب تو یہ تو ایک جو 2-3 واقعات ان کے تناظر میں, لیکن اب اور جو فیکٹرز ہیں, وجوہات ہیں, اندرونی ہیں, بیرونی ہیں, بے شمار ہیں. مثلا میں ایک پاکستان کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو واقعات ہوئے ایک ایسے ملک میں, افغانستان یا پاکستان, جہاں پہلے ہی بے روزگاری ہے, غربت ہے, خواندگی بہت کم ہے, سکولوں کا مدرسوں کا سسٹم طبقاتی بنیادوں پر تقسیم ہے. یہ سارے فیکٹرز مل کر, اور ناانصافی خاص طور پر, یہ عدالتی نظام ایسا ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا کئی سال تک, بے روزگاری اس طرح کہ یہ دہشت گردی یا چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں لوگوں کو. اب پھر وہاں سے نکل کر آئے افغانستان, پاکستان سے, ساؤتھ ایشیا سے باہر, یورپ کی دنیا میں لوگوں کے اندر تاثر پھیلا کہ یہ جو سسٹم ہے یہاں کا, اس کا ہماری سوچ کے ساتھ ٹکرا ہوا ہے. یا پھر لوگ متنفر ہوئے, کچھ جن لوگوں نے سفر کیے چلے گئے وہاں پر سیریا کی طرف, ان میں سے بہت سی وجوہات ان کی یہ تھی کہ وہ موجودہ نظام سے تنگ تھے, یا کرمنل تھے, یا فکری طور پر اس نیج پر پہنچ چکے تھے کہ وہ ان کا رہنا یہاں پر مشکل تھا. اب بہت سے لوگ وہاں پر مارے گئے جو یورپ سے گئے, ہزاروں کی تعداد میں. کچھ فگرز سے چند سال پہلے کہ 5,000 افراد جو ہے وہ یورپ کے مختلف ملکوں سے گئے, اور کچھ مارے گئے, کچھ واپس آ گئے. اب جو واپس آئے ہیں ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کارروائیاں کر رہے ہیں, ان کا تعلق جو ہے مختلف گروپوں سے ہو سکتا ہے. اب جو ذمہ داریاں قبول کی جا رہی ہیں یورپ کے اندر, وہ کچھ گروپ کر رہے ہیں. تو یہ کچھ وجوہات جو ہے ملی جلی دہشت گردی اور انتہا پسندی کے پیچھے تھی. صاحب, دہشت گردی پچھلے کئی اشروں سے افغانستان میں تھی, اس کے بعد اس کا رخ مڈل ایسٹ کی طرف ہو گیا. اب اس کا رخ یورپ کی طرف ہو گیا ہے. اب یورپ میں بھی دہشت گردی کے واقعات ہونے شروع ہو گئے ہیں. آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے کہ اس کے وجوہات کیا ہیں, یا اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں؟ اس سارے چیزوں کے, چاہے افغانستان ہو, پاکستان ہو, یورپ ہو, سب واقعات کے ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں, ملتے جلتے ہیں. جی, مثال کے طور پر ابھی جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں یورپ میں, زیادہ تر ذمہ داری ایک گروپ نے قبول کی ہے. اب اس گروپ کی برانچیں جو ہیں وہ یورپ کے اندر اس کا مطلب ہیں, ان کے لوگ بھی ہیں. اب اس گروپ کا ہیڈ کوارٹر جو مڈل ایسٹ میں, پاکستان میں برانچ بھی ہے, افغانستان کے اندر بھی ہے. ان جو ممالک ہیں ہمارے ساؤتھ ایشیا کے, پاکستان یا افغانستان, وہاں پر لوکل گروپ ان کے ساتھ مل گئے. پھر لوکل افراد جو یورپ کے اندر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے. ناروے سے بھی کچھ لوگ گئے, بیلجیم سے کچھ لوگ گئے, فرانس سے گئے, برطانیہ سے گئے, وہاں پہ سیریا انہوں نے ٹریننگ حاصل کی اور واپس آ کر اب یورپ کی طرف تھی. اب پوری دنیا میں یہ چیز پھیل گئی ہے. ایک واقعہ ہوا امریکہ کے اندر, جی, تو جو لوگ
دھماکے میں یا دہشت گردی ملوث ہے، ان کا لنک بھی پاکستان اور افغانستان سے نکلا. تو پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. یورپ ہو یا ساؤتھ جنوبی ایشیا ہو یا مڈل ایسٹ ہو، یہ پوری دنیا میں اس وقت پھیل چکا ہے اور بہت بڑا المیہ ہے. شاہ صاحب، یورپ میں جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ چھوٹا ہو یا بڑا ہوتا ہے تو جو یورپ میں مقیم مسلمان ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت جو لوگ مسلمان کافی تعداد میں یورپ کے مختلف ممالک میں مقیم ہیں، ان دہشت گردی کے واقعات سے ان کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ لیکن جو بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں. بعض اوقات اثرات جو ہیں وہ ایک دم آنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات دور رس اثرات ہوتے ہیں. ایک واقعہ ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد اثرات شروع ہوتے ہیں. جی. اس میں بہت سارے عوامل کا فرما ہے. ایک تو پہلا جو عنصر ہے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ملوث ہے، جی، اس کا کسی مسلمان کمیونٹی سے تعلق ہے، تو ایک تاثر میڈیا پہ یہ دیا جاتا ہے کہ سارے مسلمان اس طرح کے ہو سکتے ہیں. جی. پبلک میں جو تاثر جاتا ہے عوام کے اندر میڈیا کے ذریعے بہت اثر کرتا ہے. جی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کسی دہشت گرد کا تعلق کسی خاص مذہب یا فرقے سے نہیں ہے، بلکہ دہشت گرد ہے، اس کا تعلق اس کے غیر انسانی رویے سے ہے. آپ کو مثال دیتا ہوں. ناروے کے اندر ایک واقعہ ہوا چند سال پہلے. واقعے کے فوراً بعد جو تاثر پھیلا کہ اس میں کچھ مسلمان ملوث ہیں، لیکن جب تحقیقات ہوئی اور جب بندہ گرفتار ہوا تو ایک نارویجن گورا تھا. اس کا مطلب ہے کہ کسی مذہب یا کسی خاص ملک سے دہشت گردی کا تعلق نہیں ہے. اسی طرح اب جو واقعات ہو رہے ہیں، کچھ تنظیمیں ذمہ داری قبول کر رہی ہیں، اگرچہ ان پہ لیول تو مسلمانوں کا ہے، لیکن اسلام سے اس دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور مثال جنوبی ایشیا کے قریب جو ملک ہے میانمار، اس کی دینا چاہوں گا. میانمار کے اندر جو دہشت گردی ہوئی چند سال پہلے، روہنگیا کے مسلمانوں کو قتل کیا گیا. قتل کرنے والے وہ تھے جن کے بارے میں تاثر تھا کہ بہت پرامن لوگ ہیں. بدھ مت ایک ایسا مذہب ہے جس کے بارے میں ہمیشہ تاثر رہا کہ یہ قتل و غارت خون ریزی سے گریز کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بدھ مت کے ماننے والوں نے ان مسلمانوں کو قتل کیا. اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردی انتہا پسندی کا کسی خاص مذہب اور کسی خاص فرقے سے تعلق نہیں ہے. دہشت گرد ہے، اس کا عمل انتہائی غیر انسانی اور وحشیانہ ہے اور یہاں پر متاثر ہونے کا تعلق ہے. دیکھیں جی کہ وقتی طور پہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یہ جس کی وجہ سے لوگ سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور رساں ہوتے ہیں، لیکن جب حقیقت واضح ہو جاتی ہے، لوگ انڈرسٹینڈ کرنے لگتے ہیں، تو پھر اس طرح کا اثر نہیں ہوتا جس طرح کے لوگ توقعات کرتے ہیں. اب دیکھیں 9/11 کا واقعہ ہوا امریکہ کے اندر، بہت سارے لوگ متاثر ہوئے، لوگ بھاگنا شروع ہو گئے. جو پاکستان سے تعلق تھا پاکستان واپس آنا شروع ہو گئے، مڈل ایسٹ سے تعلق تھا مڈل ایسٹ واپس آنا شروع ہو گئے. لیکن جب ان کو حقیقت پتہ چلے کہ یہ ان دہشت گردوں نے کیا ہے جن کا کسی مذہب سے تعلق نہیں خاص، وہ انسانیت کے دشمن ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کے وہ جو فوری اثرات تھے زائل ہونا شروع ہو گئے. اب بھی امید ہے کہ یورپ کے اندر جو یورپ کے لوگ ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، کوالیفائڈ لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، یہاں پر شرح خواندی بہت زیادہ ہے، سمجھتے ہیں چیزوں کو اور تحقیق کرتے ہیں صحیح طرح سے. تو جب ان کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے گی، میڈیا بھی یورپ کا جو ہے وہ بھی انتہائی پروفیشنل میڈیا ہے، وہ بھی اس چیزوں سے گریز کرے گا جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں کہ یہ لوگ جو یہاں پر آئے ہیں، لوگوں نے محنت کی، مزدوری کی، ان کا تعلق کسی دہشت گردی سے نہیں ہے. وہ لوگ خاص طور پر جب میں ناروے کے اندر جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں خود نارویجن کہتے ہیں کہ ناروے کی ترقی میں ان لوگوں کا، پاکستانیوں کا یا کسی دوسری قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے مشقت کی ہے، محنت کی ہے، ایک اچھا تاثر قائم کیا ہے. یہ لوگ اچھے لوگ ہیں اور دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ان کا. ناظرین، ہماری گفتگو شاہ صاحب کے ساتھ دہشت گردی کے معاملے پر جاری رہے گی. ہم یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ناظرین، بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ اوسلو ٹاک میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری گفتگو جاری رہے گی. عشاء صاحب، اب ہم برسلز کے میں جو واقعات ہوئے ہیں، موجودہ حالات جو ہیں، اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. میں تھوڑا سا جو واقعات ہوئے ہیں ان کے متعلق آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں، پھر آپ سے سوال کیا جائے گا. برسلز کے بیلجیم کے دارالحکومت میں حالیہ واقعات کی طرف آتے ہیں، جہاں منگل کے روز 7 پے در پے دھماکے ہوئے، جس میں 37 افراد کی جانیں گئیں اور کئی زخمی ہوئے. اسی طرح ایک واقعہ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں ہوا، جہاں 27 افراد جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. اسی طرح کا ایک واقعہ فرانس کے شہر پیرس میں ہوا، جہاں بھی بہت سارے لوگ زخمی ہوئے، کئی لوگ جان سے گئے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ حالات دہشت گردی اور یورپ کے حالات دہشت گردی کی وجہ سے کس طرف جا رہے ہیں؟ جی، بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. لیکن دہشت گردی یا انتہا پسندی ایسے عناصر ہیں کہ جس طرح کہ پہلے میں نے عرض کی کہ اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لا لیا. خاص طور پر آپ نے جن واقعات کا ذکر کیا بیلجیم کی دارالحکومت برسلز میں، کہ وہاں پر یہ 2 دن پہلے واقعات ہوئے، 7 دھماکے ہوئے، 40 قریب افراد مارے گئے اور بے شمار زخمی ہوئے. میں چند ماہ پہلے برسلز گیا ہوں. اب پیرس کا جو واقعہ ہوا تھا دسمبر میں، اس کے بعد ارد گرد کے ممالک کو اس نے بری طرح متاثر کیے. اب واقعہ فرانس میں ہوا، دہشت گرد جو تھے وہ برسل میں پائے گئے. اب ان میں سے ایک دہشت گرد جو بچ گیا تھا اس کو تلاش کر رہے تھے، چند دن پہلے پکڑا گیا. اس کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی تھی، پوچھ گچھ ہو رہی تھی کہ یہ واقعات ہو گئے. ایئرپورٹ پر اور میٹرو اسٹیشن پر معصوم لوگ مارے گئے. اب چند ماہ پہلے جو فرانس کے واقعات کے بعد میں برسلز گیا تھا، وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ پولیس کے ساتھ ساتھ مختلف اہم عمارتوں کے ارد گرد، اہم سڑکوں پر، گلیوں میں، کوچوں میں فوج تعینات تھی، فوج گشت کر رہی تھی. اب تو برسلز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا. مزید واقعات روکنے کے لیے حکومت نے وارننگ جاری کی ہے، الرٹ جاری کی ہے کہ لوگوں کو کیا کرنا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، فوج اور پولیس کیا کر رہی ہے. انتہائی گمبھیر صورتحال ہو گئی ہے. برسلز بہت ہی اہم مرکز ہے یورپ کا، یورپین یونین کا ہیڈ کوارٹر ہے. وہاں پر یورپین کونسل کا دفتر ہے، یورپین پارلیمنٹ ہے. تو یہ جس طرح کے وہاں پر ان واقعات کے بعد فوری بعد ایک تاثر جو سامنے آیا کہ یہ یورپ کے مرکز پر، یورپ کے دل پر حملہ ہوا ہے. اس واقعے کے جو برسل میں واقعہ ہوا ہے، دور رس اثرات ہوں گے. اور حکومت جو ہے ایک اسٹریٹجی بنائے گی. دیکھیے جی، کوئی جب اقدامات ہوتے ہیں اس میں پھر وائڈ رینج ایکشنز ہوتے ہیں جو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں.
اب یہ جو ریفیوجیز کا معاملہ تھا جی بہت تیزی سے سامنے آ رہا تھا، بہت سارے ریفیوجیز آئے تھے، ان کے حوالے سے بھی اس پر اثرات پڑیں گے. جو یورپ کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، دوسرے ملکوں سے آئے ہیں، ان کے حوالے سے بھی اثرات مرتب ہوں گے اس کے. یورپ چونکہ اس وقت فائنینشیل کرائسس کا بھی شکار ہے، جی تو اکانومی پہ بھی اس کا بہت زیادہ اثر اور مزید پڑے گا. جی یورپین پارلیمنٹ کے اندر جتنے ملک یورپین یونین کے اندر ہیں ان کے نمائندے موجود ہیں. جی برسلز جس طرح کہ عرض کی میں نے کہ برسلز کونسل کا دفتر وہاں پر برسلز کے اندر یورپین یونین کی کونسل کا، جی اور مختلف ادارے یورپین پارلیمنٹ سے وابستہ ہیں اور یورپین کونسل سے وابستہ ہیں، یورپین یونین سے وابستہ ہیں. تو یہ اس کے جو برسلز پہ حملہ ہوا ہے جی انتہائی ایک تو افسوسناک ہے، دوسرا اس کے جو اثرات کے حوالے سے جو آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا، بہت ہی اہم اثرات ہوں گے، اور لوگوں کے جو خاص طور پر جو اوپینین ہے جی وہ بھی بدلے گا، اور حکومتوں کی پالیسی بھی مختلف حوالوں سے بدلیں گی. جی تو اس واقعے کو، برسل کے واقعے کو انتہائی سنجیدگی سے لینا چاہیے، جی خاص طور پر جو ممالک وابستہ ہیں یورپی یونین کے ساتھ تجارت کے ساتھ. یعنی پاکستان کو کچھ عرصہ پہلے GSP+ ملا، پاکستان کو ایکسیس حاصل ہوئی یورپی منڈیوں تک. اس طرح اور سے ملک جو ہے وہ ایشیا کے اندر ہیں یا یورپ سے باہر ہیں، ان کی بھی رسائی. اب جو ہمارے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے جو میں نے پاکستان کے حوالے سے بات کی، جی بھارتی وزیر اعظم جو ہے وہ 30 مارچ کو وہاں پر آ رہے ہیں. جی برسل یورپین یونین کے ساتھ ان کی ڈائلاگ ہے. اب یورپین یونین کے ممالک کے دوسرے ممالک کے ساتھ، چاہے وہ بھارت ہے، پاکستان ہے، جی اس حوالے سے بھی اثرات مرتب ہوں گے. جی شاہ صاحب، ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. ناظرین، دہشت گردی ایک ایسا ناسور ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کا نہ تو کوئی مذہب ہے، نہ کوئی ان کی سرحد ہے. یہ انسانیت کے قاتل ہیں، انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں. یہ تمام دنیا کو، تمام معصوم بے گناہ لوگوں کو قتل کیے جا رہے ہیں. شاہ صاحب، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آخری سوال ہے کہ آپ ہمیں ناروے میں رہنے والے پاکستانیوں کو اس سلسلے میں کیا بتائیں گے کہ کیا کیا جائے تاکہ ناروے میں، اوسلو میں، ناروے میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو. جی، ناروے سے متعلقہ بہت اہم سوال ہے کہ چونکہ پروگرام ناروے سے ہو رہا ہے تو اس لیے ناروے کے خاص طور پر نارویجن پاکستانی یہاں پر رہ رہے ہیں یا دوسرے مسلمان ہیں جو خود نارویجن ہیں، کہ اس پروگرام سے ان کے لیے اچھا تاثر جائے، ایک اچھا میسج ان کے لیے یہاں اس پروگرام سے آنا چاہیے. گوندر صاحب، کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کرنے سے پہلے اس کی وجوہات اور عناصر تلاش کیے جاتے ہیں. کچھ باتیں ہم نے کر دی، وجوہات کیا ہیں، عناصر کیا ہیں. اب حل کیا ہے اس کا؟ حل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حکومتیں عسکری یا فوجی اقدامات کرتے ہیں، کارروائیاں کی جاتی ہیں، چھاپے مارے جاتے ہیں، جس کو ہارڈ پاور کہتے ہیں. انٹرنیشنل ریلیشن کی ٹرم میں اس کو ہارڈ پاور کہتے ہیں. جی. دوسری ہوتی ہے سافٹ پاور، ایسے اقدامات جو عسکری نہیں ہوتے، غیر عسکری ہوتے ہیں. یعنی وہ سوچ جو انتہا پسندانہ سوچ ہے، دہشت گردی پر مبنی سوچ ہے، اس سوچ کو بدلنے کے لیے اقدامات کی جاتے ہیں. فوجی کارروائیوں کا تو فوری طور پر ایک اثر آ جائے گا، لیکن دور رس نہیں ہوں گے. سوچ کو بدلنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے، تو اس میں نہ صرف حکومتوں کی ذمہ داری ہے بلکہ معاشرے کے جو افراد ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، مختلف طبقات ہیں، وکلاء ہیں، صحافی ہیں، دانشور ہیں، علماء ہیں،
उन लोगों को किरदार अदा करना होगा। हुकूमत को एक मतवाली बनानी पड़ेगी कि ये दोनों जो एक्शंस हैं, एक है हार्ड पावर, दूसरी सॉफ्ट पावर, दोनों को मिलाकर एक टर्म इस्तेमाल होती है स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर को आगे लेकर चलना होगा। वो सोच बदलनी होगी जिससे दहशतगर्दी पैदा होती है, वो इंतहा पसंदाना सोच, वो सोच जो तकफीरी सोच है, दूसरों की नफ़ी करती है। यानी वो लोग जो एक फ़िक्र जो पैदा हुई कि उस शख्स के अलावा दीगर अफराद काफिर हैं और वाजिबल कत्ल हैं, इस सोच को पोलाइट तरीके से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब्दील करनी पड़ेगी। ख़ासतौर पर नौजवानों के अंदर जो आप देखिए जो खुदकश धमाका करने वाला है, उसको एक सोच दिखेगी कि आप जिनको मार रहे हैं वो आपके अकीदे पर नहीं है, वाजिबल कत्ल है। वो बच्चा जिसकी उम्र 12 से 14 साल या 18 साल तक है, अब वो इस्तेमाल हो रहा है। अब उस सोच को बदलने के लिए वो बच्चे जो उस माशरे के ऐसे हैं, इंसान हैं, उनको इंसानियत की तरफ लाया जाए तो बेशुमार वसी पैमाने पर इक़दाम करने पड़ेंगे। नाज़रीन, मैं हालात हाज़िरा के ओस्लो टॉक के प्रोग्राम में यूरोप में होने वाले, बेल्जियम में होने वाले वाक़यात, जिसमें तुर्की भी है, फ्रांस में भी होने वाले वाक़यात पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। और हमारी तरफ से ये पैगाम है कि हम जो लोग इन हादसों में मुतासर हुए हैं, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, हम उनके दुख दर्द में शरीक हैं। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़। नाज़रीन, आपने ओस्लो टॉक प्रोग्राम में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने दहशतगर्दी के मामले पर सैर हासिल गुफ्तगू की। उम्मीद है कि आप मुतमईन होंगे। मैं ओस्लो टॉक प्रोग्राम के हवाले से कि बम धमाकों में मुतासर होने वाले तमाम लोगों को, बेल्जियम के, फ्रांस के, तुर्की के लोगों को पाकिस्तान कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।